لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی خیر البشر من شک فیہ کفر بلند ترین صلوات محترم معزز سامعین بزرگان قوم ملت حضور سرور کائنات کی حیات طیبہ کو آپ کے سامنے مسلسل پیش کیا جا رہا ہے اور اب حضور کی حدیث کو عنوان سخن قرار دیا گیا. قول کی عظمت قائل کے ویلو کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے. ایک بات کو کوئی بچہ کہے تو اس کی بات کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے. اچھا اسی بات کو کسی ایک جوان خطیب نے کہا تو اس کی بات کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے. اسی کو آپ کے گاؤں کے کسی مکتب کے مولوی صاحب نے کہہ دیا بات وہی ہے, ویلیو بدل گئی. اچھا اسی بات کو کسی بہترین خطیب نے کہہ دیا بات وہی ہے, بات کے وزن میں اضافہ ہو گیا. اسی بات کو کوئی حجت الاسلام کہہ دیتا ہے تو بات کی عظمت اور بلند ہو جاتی ہے. اسی بات کو کوئی نبی کہتا ہے تو بات کی عظمت کیا کرنے سبحان اللہ. اور وہی ہے کہ وہ ایک بچے سے شروع ہوا نبی تک پہنچا. عظمت قائل کے لحاظ سے بدلتی رہی. اب آپ ذرا سا سوچئے اگر کسی قول کو سرکار ختمی مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر بات کتنی عظیم ہوگی. سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ علی خیر البشر من شک فیہ کفر. علی خلقت خدا میں, علی مخلوقات خدا میں سب سے عظیم اور برتر ہے. جس نے اس کے بارے میں شک کیا وہ گویا کفر اختیار کر لیتا. مولا کائنات کی عظمت دی پناہ, ان کی شخصیت اور ان کی ہستی ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے انسانوں کے دماغ تک نہیں آ سکتی ہے. ہم ان کی معرفت اس پیمانے کے اوپر جا کر نہیں حاصل کر سکتے ہیں. ہم کیا, ہماری بساط کیا, ہماری حیثیت کیا, آپ ملاحظہ کریں شب ہجرت جب حضور سرور کائنات گئے ہیں تو میں شب ہجرت نہیں پڑھنا چاہتا آپ کے سامنے. میں صرف یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ علی خیر بشر ہیں کیسے, کیوں کر مولا کائنات خیر البشر. اللہ اکبر. آپ ملاحظہ کریے شب ہجرت مولا کائنات اس طرح رسالت مآب کا سو گئے. آپ سوچئے کفار و مشرکین یہ مکے ہی کے لوگ تو تھے, یہ سرکار ختمی مرتبہ کو صبح شام دیکھنے والے لوگ تھے منظر بھائی. یہ خوب جانتے تھے کہ سرکار کیا ہیں, سرکار کیسے چلتے ہیں, سرکار کیسے بیٹھتے ہیں. مگر اللہ اکبر کیا شان علی ہے. رات بھر گھر کو گھیرے رہے, گھر کے اندر کود جاتے ہیں تاریخ نے بتایا, مگر یہ سوچ کے کود رہے ہیں کہ رسول اللہ سو رہے ہیں. جب چادر ہٹی تو رسول نہیں تھا بلکہ جانشین رسول تھا. ایک صلوات پڑھیے.
की बात। पलट के पूछा इन्होंने कि रसूलुल्लाह कहाँ है? अब जाहिर सी बात है मौलाए कायनात झूठ तो बोल नहीं सकते। मौलाए कायनात ने अपने हिकमत का इस्तेमाल किया और कहने के बाद जवाब दिया, क्या मुझे हवाले करके गए थे अली के? रसूलुल्लाह को मेरे हवाले करके गए थे, मुझे नहीं पता था। अब रसूलुल्लाह जो है वो निकल गए, चले गए। मैं वो पूरा हिजरत का वाक़या आपके सामने नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये पेश करना चाहता हूँ मौलाए कायनात खैरुल बशर कैसे? अली खैरुल बशर, अली खिलकत खुदा में सबसे अफजल है। साहब हम आपको उस गार के दहाने तक ले जाना चाहते हैं कि जहाँ मकड़ी ने जाल बुन दिया। रसूलुल्लाह साहब आगे चले गए, एक साहब उनके पीछे जबरदस्ती चाहने वाले लग गए कि तलवार पड़ने के मोहम्मद वाले। होता है, ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम नहीं चाहते हैं, आदमी अपने आप को साबित करना चाहता है कि मौलाना हमको बहुत चाहते हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सब लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, तो ये तलवार है कि नहीं भाई? अब कोई आ जाए कि मौलाना के साथ हमारा तो उठना बैठना है, मौलाना से बेतकल्लुफी है, फलाने है, दिमाग के है, और मौलाना बेचारे उतनी गुरेज कर रहे हैं कि आते हैं तो फिर हम जाएं, आते हैं तो फिर हम जो है थोड़ा सा वो करें, है कि नहीं? ये चीजें हैं। अब जबरदस्ती रसूलुल्लाह पसंद नहीं फरमाते थे, लग लिए साथ में, और गार के अंदर वो लोग जो सांपों को देख के बुखार छोड़ के रोने लगे हों, है ना? मंदिर भाई लग लिए। अब लग लिए तो गार के अंदर लोगों को देखा आते हुए तो रोने लगे, या रसूलुल्लाह तो मारे गए, मगर अल्लाह अकबर, ये है मौजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप मुलादा करिए, ये है मौजज़ा नबी करीम का। गार के अंदर गए, मकड़ी ने दरवाजा के ऊपर जो है वो दहाने के ऊपर जाल लगा दिया। कुछ लम्हों के बाद जनाबे जिब्रील हाजिर हुए कि नबी से मिलना है। अब इसने अपने दबाने पे दबाने में जाहिर सी बात है कि मामला संगीन है, इजाजत नहीं मिली। जनाबे जिब्रील को साफ ताव आ गया कहने के लिए खिताबत के मैदान में, वगन्ना मलाइका को इन तमाम चीजों से मुबर्रा रखा गया है, इन्हें गुस्सा नहीं आता है, मगर जाहिर सी बात है कि बात नहीं तस्लीम की गई तो खराब लगा। अभी एक फूंक मारूंगा मिट जाएगा। अल्लाह अकबर, अली खैर बशर कैसे हैं मंदर भाई? एक फूंक मारूंगा मिट जाएगा। मुस्कुराते हुए मकड़ी ने कहा तो फिर आजमा के देख लो। अब जनाबे जिब्रील ने फूंक मारी, जाला जो है वो टस से मस नहीं हुआ। जनाबे जिब्रील ने हाथ की कुव्वत लगाई, जाला नहीं टूटा। पूरे जिस्म की ताकत लगा दी, जाला नहीं टूटा। जब तमाम तरकीबें जो है वो इस्तेमाल कर ली जनाबे जिब्रील ने, जाला नहीं टूटा। जैसे ही एक मरतबा पीछे हटके और फिर आगे बढ़े और कहा या अली मदद। फौरन अभी तक जो मकड़ी हंस रही थी उस मकड़ी का चेहरा उतर गया। जैसे ही देखा कि चेहरा उतर गया तो जनाबे जिब्रील ने पूछा कि ये तुम्हें क्या हुआ? अभी तक तो बहुत हंस रही थी, ये तुम्हें क्या हो गया? कहा ऐसा है कि जिसका नाम लेके मैंने जाला बुना था उसी का नाम लेके तुम जाला तोड़ रहे हो। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो अब एक सवाल यहाँ पे तो बनता है, जनाबे जिब्रील किसी और का नाम लेके जाला तोड़ भी सकते थे, मगर नहीं, नबी करीम की वो हदीस उनके अंदर थी, उनके दिमागों तक पैबल थी, उनके समातों तक पहुंची हुई थी। अली खैरुल बशर, अली खिलकत खुदा में सबसे अफजल है। तो जनाबे जिब्रील ने उनका नाम लिया। मकड़ी तक भी वो हदीस पहुंची हुई थी, कहते कि नबी जो कुछ भी बोलता है वो हवा बरगोश होके तमाम खिलकत खुदा तक पहुंचती है अगर नबी चाहता है। तो मकड़ी के भी आखिर में ये बात थी अली खैरुल बशर, तो उसने मौलाए कायनात का नामे गिरामी लेकर जाले को बुना था। तो देखिए आप, हर इंसान तक मौलाए कायनात की शख्सियत और ये आदमत पहुंचनी चाहिए।
مولا کائنات کون؟ کون علی؟ وہ علی کی قسم خدا کی کس پیمانے کے اوپر زندگی گزارا ہے. آپ ہم اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی سے لڑائی ہو جائے اور اس کے سینے کے اوپر سوار ہو جائیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مار کے ہی اترو. مگر خندق کے اندر آپ نے دیکھا عمر بن عبدوت کے سینے کے اوپر مولا سوار ہو گئے اور جیسے ہی اس نے بدتمیزی کیا مولا کائنات واپس ہو گئے, اتر گئے. اب رسول کے کچھ لوگ زبردستی چاہنے والے ہمیشہ گھیر کے بیٹھے رہتے تھے, میدانوں میں نہیں آتے تھے, رسول اللہ کو گھیر کے بیٹھے رہتے تھے اور وقت پڑتا تھا تو الحمدللہ بھاگنے میں بھی بوڑ سے زیادہ تیز تیز سلوات پڑی ہے محمد والے بوڑ جو ہے وہ دنیا کا سب سے تیز رفتار جو ہے برمن ٹائم میں دوڑنے والا ہے, اس سے کہیں زیادہ تیز دوڑنے والے تھے. مگر بیٹھے ہوئے تھے صاحب رسول اللہ کے قریب میں اور انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ دیکھیے یہ علی نے کیا عجیب سی حرکت کی ہے, یہ کون سی غلطی کر دیا, یہ تو پورے طریقے سے حافظ ہے, یا رسول اللہ مار دینا چاہیے تھا. کچھ لوگ بیچارے اسی ٹائپ کے ہیں, انہیں صرف علی کی کمیاں دکھتی ہیں, وہ بیچارے اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ علی کی کہاں کمی ہے. یہ تمہارے دماغوں کے اندر کمی ہے, مولا کائنات کی شخصیت میں کمی نہیں ہے. ایک سلوات پڑھ لے محمد یا رسول اللہ. دیکھیے اتنا اچھا موقع تھا, ہم لوگ جنگ جیت جاتے, یہ تو سینے کے اوپر سوار ہو کے اتر گئے. مگر اللہ اکبر, جس انسان کے پاس قوت ربانی ہوتی ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ سوار ہوا تھا ویسے ہی دوسری مرتبہ سوار ہو سکتا ہوں. خلقت خدا میں علی سب سے افضل ہے, تو اللہ رب العزت نے اسی لحاظ سے آپ کے اندر کوالٹیز بھی دی, آپ کے اندر صفات بھی دی ہیں, آپ کے اندر اوصاف بھی. سب سے اشرف ہے مولا کائنات. مولا کائنات نے عمر بن عبدوت کا پھر سر قلم کر دیا. اب آئیے میدان خیبر کے اندر مولا کائنات نے مرحب کے جسم کو سر و تن سے اتار دیا. یہ علی خلقت خدا میں سب سے عظیم. آپ یقین جانیں ہم نے مولا کائنات کو اس پیمانے کے اوپر محسوس ہی نہیں کیا کہ جہاں ہمیں محسوس کرنا چاہیے تھا. ہمارا عالم تو صاحب بس اس ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں, ایسا ہی ہے. ہمارا عالم مطلب عالم اسلام کا ایک کسان ہے کہ جس نے ایک گائے پالی ہے. ملازہ کرنا, ایک کسان ہے جس نے ایک گائے پالی ہے. رات میں صاحب وہ اپنے چرپائی سے باندھ دیتا ہے اور کہیں چلا جاتا ہے, اپنا گھومتا ٹہلتا ہے. پھر رات میں آتے ہیں مجلس النسبت کے 12 بجے, اور آنے کے بعد اپنا گائے کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا. بڑی توجہ, گائے کو سہلایا ولایا, ہاتھ واتھ پھیرا. صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گائے غائب ہے, وہ شیر ہے. شیر آیا ان کی گائے کو کھا جاتا ہے اور پھر وہیں پر بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں گائے بیٹھی تھی. یہ بیچارے آتے ہیں اندھیرے میں, انہوں نے شیر کو سمجھا کہ گائے ہے, خوب چوما وما سہلایا ولایا اور خوب تھپا کے پھر اپنا سو گئے. جب رات صبح کا اندھیرا جو ہے, رات صبح کا اجالا طاری ہوا, پھر ان کو سمجھ میں آیا یہ گائے نہیں ہے, شیر ہے, شیر. رات میں تو خوب تھپایا تھا, پھر بھاگے تو پھر پتہ نہیں چلا کہ کہاں. پتہ چلا کہ انسان نے علی کو جس نے انسانی کے اندر دیکھا ہے, جس دن پیکر نوری کے اندر دیکھ لے گا تو پھر عالم اسی کسان کے طریقے سے ہوگا. آپ یقین جانیے کہ ابھی ہم مراتب مولا کائنات تک نہیں پہنچے ہیں, ابھی ہم معجزات مولا کائنات تک نہیں پہنچے ہیں, ابھی ہم کمالات مولا کائنات نہیں پہنچے ہیں. سلام ہے ہمارا مولا کائنات کی عظمتوں کے اوپر, سلام ہے ہمارا مولا کائنات کے فضائل و مناقب کے اوپر. وہ علی کہ جو شان کو اپنے دروازے کے اوپر اتار دے,
کیا آپ کے سامنے عرض کروں، یہ چیزیں پڑھنے کے لیے وقت چاہیے قسم خدا کی۔ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ کا سنی بہت جلدی انشاءاللہ گفتگو کو میں تکمیل تک پہنچا رہا ہوں۔ عرب کے کچھ بدترین لوگ، مضبوط ترین لوگ، منحوس بالکل، روضہ جناب حضور سرور کائنات کے دولت قدے کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم فاطمہ کا رشتہ چاہتے ہیں۔ اب انکا اعلیٰ خلق عظیم کے درجے پر فائز نبی منظر بھائی، اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں بھاگ جائے یہاں سے، نالائق کہیں گے۔ اپنا چہرہ دیکھا ہے تم نے، اپنی شکل دیکھی ہے، اپنی حرکتوں کو ملاحظہ کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے درجے پر فائز نبی اگر بھگا دیتا ہے تو یہ تاریخ کے جھوٹے مورخ داستانوں کی طرح لکھ دیتے کہ نبی کریم نے بدتمیزی کی تھی، نبی کریم نے غلط الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ یہ تو بیٹھے ہی تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو کم کرنے کے لیے، تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے درجے پہ فائز نبی بھگا بھی نہیں سکتا۔ اب کرے تو کیا کرے؟ تو نبی کریم نے کہا کہ ایسا ہے، شان جس کے دروازے کے اوپر اتر جائے گا اس سے زہرا کی شادی ہو جائے گی۔ اب آپ ملاحظہ کریے، ستارہ جس کے دروازے پہ اتر جائے گا اس سے ہم شادی کر دیں گے۔ اب ستارہ صاحب بڑی جلدی جلدی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد ستارہ جس کے دروازے کے اوپر اترا ہم اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ بدتمیزی کر نہیں سکتے تھے حضور سرور کائنات انک اعلیٰ خلق عظیم کے درجے پر فائز نبی نے فرمایا کہ ستارہ جس کے دروازے اب تک اترے گا ہم فاطمہ کو اس سے شادی کر دیں گے۔ اب آپ ملاحظہ کریں، ستارہ چلا، ہر ایک کسی انداز میں ستارے کو دیکھ رہا ہے کہ ستارہ ہمارے یہاں اتر رہا ہے۔ کبھی ہم لوگ بچپنے میں جو ہے وہ پتنگ اڑاتے تھے اور آپ لوگوں نے بھی اڑایا ہوگا، ایسا تو ہے نہیں۔ اب بہت اچھا کام ہے، اگر نہیں اڑایا تو ثواب پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ شکیل بھائی اگر پتنگ نہیں اڑایا تو گولی ضرور کھیلی ہوگی آپ، ایک ثواب پڑھیے محمد والے۔ تو جب ہم لوگ پتنگ اڑاتے تھے اور پتنگ کٹتی تھی جلال بھائی، تو کٹنے والی ہر پتنگ عارف بھائی ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ہی چھت پہ آ رہی ہے، بس ہمارے ہی چھت پہ آ رہی ہے۔ وہ جب سر کے اوپر سے منجا گزر جائے تب لگتا تھا کہ دوسرے یہاں چلی گئی۔ تو یہی عالم اس ستارے کا تھا۔ ستارہ آسمان کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے، عبد الغفار صاحب سمجھ رہے ہمارے یہاں اتر رہا ہے، نام نہیں لوں گا میں ان کا۔ اب ستارہ آسمان کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے، عبد الستار صاحب سمجھ رہے ہیں ہمارے یہاں اتر رہا ہے۔ ستارہ جو ہے وہ چل رہا ہے، گزر رہا ہے چھتوں سے ہوتا ہوا، اب بدھو صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے والا ہے۔ وہ بالکل پتنگ والا عالم ہے صاحب، ہر ایک کے دروازے کو کاٹتا ہوا یہ ستارہ آگے بڑھتا ہوا۔ یہ میں ستارہ جو ہے عارف بھائی آدھا گھنٹہ گھما سکتا تھا، مگر چونکہ آپ یقین جانیے کھانا بھی کھانا ہے تو میں ستارے کو بڑی جلدی اتار دے رہا ہوں۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ تو ستارہ آسمان کے اوپر گردش میں ہے، ستارہ آسمان کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے اور یہاں لوگ زمین کے اوپر چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ستارہ تو ہمارے یہاں اتر رہا ہے، ستارہ تو ہمارے یہاں اتر رہا ہے، ستارہ تو ہمارے یہاں اتر رہا ہے۔ خواہشیں تب دم توڑ لیتی ہیں کہ جب ستارہ مولا کائنات کے دولت قدے کے اوپر آج اتر جاتا۔ امن بھائی ہم لوگ تھوڑا موڑا سائنس وغیرہ ہم نے پڑھا ہوا ہے تو ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ جو ستارہ ہے، جب ہم لوگ چارپائی میں رات میں لیٹتے ہیں اور چھوٹا چھوٹا ستارہ دکھائی دیتا ہے، سائنس کہتی ہے یہ ستارہ تمہاری پرتھوی سے زیادہ بلند ہے، تمہاری پرتھوی سے وہ گرا جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ اچھا صاحب مولا کائنات کی دولت قدے کے اوپر آج اتر گیا۔ اب آپ ذرا سا ملاحظہ کریں یہاں سے، وہ ستارہ کی جو زمین سے زیادہ بلند ہے وہ اب دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو یہ تسلیم کر لیجئے کہ وہ ستارہ جو ہماری پرتھوی سے زیادہ بلند ہے
تو وہ مولائے کائنات کا دروازہ کتنا بڑا رہا ہوگا. چلیے مان لیتا ہوں اس کا 10 گنا بڑا، مگر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ستارہ پرتھوی سے زیادہ بلند ہے، ہمارے زمین سے زیادہ بلند ہے، تو وہ اترا کیسے مولائے کائنات کے دروازے کے اوپر؟ اب 2 کنڈیشنز ہیں، یا تو یہ مانیے کہ مولائے کائنات کا دروازہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ پرتھوی سے زیادہ بڑا، زمین سے زیادہ بڑا ستارہ ان کے دولت قدے کے اوپر آگے اتر گیا، ایک کنڈیشن. اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب ستارہ وہاں سے چلا آسمان سے تو اسے معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. وہ جیسے جیسے آسمان سے اترتا جاتا تھا اپنی ویلو کو کم کرتا جاتا تھا، اپنے بڑکپن کو چھوٹا کرتا جاتا تھا. اسے معلوم ہے کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے دروازے کو اوپر جا رہے ہیں، اپنے غرور کو اتار کے جانا ہے، اپنے بزرگی کو اتار کے جانا ہے، اپنے بڑے پن کو اتار کے جانا ہے. اب جب دروازے کے اوپر آیا تو ستارہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ دروازے کے اوپر آ کے سمجھ گیا. اب ہمیں کم سے کم چلیے احادیث انبیاء سے نہیں کچھ سیکھ رہے ہیں، قرآن سے نہیں کچھ سیکھ پا رہے ہیں، مجلسوں میں نہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، تو کم سے کم اس ننھے سے ستارے سے کچھ سیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ ستارہ آیا ہے تو اپنی ویلو کو کم کر کے آیا ہے. تو صاحب ہم کون سے ہوتے ہیں کہ ہم فرش ادا پہ آئیں گے تو امیر ہیں، ہم فرش ادا پہ آئیں گے تو اپنے میں نہیں ہے صاحب. نہیں، فرش ادا کے اوپر آنا ہے یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے دامن گیر ہونا ہے، یا ان کے دولت قدے کے اوپر آ کر سجدہ ریز ہونا ہے، تو اپنے غرور کے لباس کو دور اتار کے آؤ، اپنے بڑے پن کو دور اتار کے آؤ، اپنے تمام تر علمیت، لیاقت، صلاحیت، ایجوکیشن، تعلیم کو دور اتار کے آئیے. یہاں آپ کی بکراتی نہیں چلے گی. یہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ہیں، یہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات ہیں، یہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے، اور ان کی حیات طیبہ کو آپ آئیڈیل بنائیں. ختم کر دیا میں نے. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ کربلا میں علی اصغر نہیں تھے، بلکہ یہ علی تھے. یہ کربلا میں علی اکبر نہیں تھے، بلکہ وہی کمالات جو مولائے کائنات کے ذات ذویل احترام میں تھا، وہی کمالات جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کے اندر، وہی جذبہ جناب قاسم کے سینوں کے اندر امنگیں مان رہا تھا، وہی جذبہ تھا، وہی بلبلہ تھا کہ جو علی کے اندر تھا. ظاہر سی بات ہے کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ ہونے علی ہیں، وہ علی کہ جو کبھی بہادروں سے ڈرا نہیں، وہ علی کہ جس کے قدم کبھی پیچھے ہٹے نہیں، وہ علی کہ جو بڑے بڑے بہادروں کو تیغ کیے دیتا تھا. اللہ اکبر. 13 برس کے قاسم جب میدان کارزار میں آئے ہیں، روایتوں نے کہا کہ بڑے سے بڑے بہادر کو تیغ کیے دے رہے. کبھی میسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی میمنے کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تاریخ نے کہا کہ کبھی قلب لشکر کے اندر در جاتے تھے. اللہ اکبر. 3 دن کا بھوکا پیاسا 13 برس کا جوان کہاں تک جنگ کرتا. اللہ اللہ. ایک مرتبہ گھوڑے کے اوپر سنبھلا نہیں گیا. روایتوں نے کہا کہ ایک شقی نے اتنا مضبوط گرد مارا ہے کہ جناب قاسم زمین کربلا کے اوپر، میں نے ابھی تک صرف یہ پڑھا تھا کہ غازی ابو الفضل عباس منہ کے بل زمین کربلا پہ آئے ہیں، مگر ابھی جلدی میں نے پڑھا کہ جناب قاسم بھی اتنا شدید حملہ تھا کہ جناب قاسم بھی منہ کے بل زمین کربلا کے اوپر آ گئے. ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا اماں، اے میرے چچا میرا سلام آخر قبول کریے. حسین لاشوں پلاشے صبح سے اٹھا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کبھی انصار کی لاشیں اٹھا کے لائے، کبھی جانثاروں کی لاشیں اٹھا کے لائے، کبھی اولاد کی لاشیں اٹھا کے لائے. اب اس کڑیل جوان کا لاشا ہے کہ جسے ہم قاسم کہتے ہیں. اللہ اللہ. یہ قاسم کون قاسم ہے؟ یہ اسی حسن کا قاسم ہے کہ جس کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت تلا
تلا میں گرے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بابا کی تمام تر وصیتیں، تمام تر جو ہے وہ کمالات آپ کے اندر آئے، تمام تر معجزات آپ کے اندر آئے. باپ کے جگر کے ٹکڑے 72 ٹکڑے تشت تلا میں گرے. اللہ اکبر. قاسم کے جسم کے ٹکڑے کربلا میں پامال کر دیے گئے. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جسم پامال ہو جاتا ہے، آواز گونجتی ہے السلام علیکم یا اماں. اے میرے چچا میرا سلام آخر قبول کریے. حسین زخموں سے چور چور ہے. روایتوں نے کہا کہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں میرے لال قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی. میرے لال قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی. ایک اونچائی کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. میرے لال قاسم اب تمہارا چچا تمہیں آواز نہیں دیتا بلکہ امام وقت تمہیں آواز دے رہا ہے. لبیک ہو. روایتوں نے کہا کہ جس نے جناب قاسم کے ایک ایک ٹکڑے ہواؤں میں اڑنے لگے، لبیک یا حسین کی آواز کربلا کے فضا میں گونجنے لگی. گرد و غبار جو فوجیں ادھر سے ادھر ہوئی تھی، گرد و غبار اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ حسین کو دکھائی نہیں دیتا تھا. آواز کے ذریعے سے بادشاہ حسین جس میں جناب قاسم کے پاس پہنچتے ہیں، جانے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب قاسم کے پاس بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر سینے سے سینے کو لگایا. میرے لال قاسم بیٹا، اپنے چچا کو معاف کر دینا بیٹا، ذرا سا مجھے تاخیر ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں میرے لال. کاش کہ میں پہلے آ جاتا تو ان فوج اشقیا کو بتاتا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے. میرے لال قاسم، ہم اسی طریقے سے روز قیامت ملاقات وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ الْقَلْبِ يَنقَلِبُونَ. ماننے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ ہمارے ان ایام کے صدقے میں ہمارے گناہان صغیروں و کبیرہ کی مغفرت فرما. میرے اللہ ہمارے والدین کے گناہان صغیروں و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے معصومین کے درجات میں اضافہ فرما. ہمیں جو ہمارے معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے اللہ ان ایام کے صدقے میں ہمیں سچا آزادہ حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے مالک یہ سب کچھ چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے. اے میرے اللہ کے عظیم بارگاہ میں سب کا عظیم دعا یہ کہ ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کا صاحب انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم